آج ہونے والے الیکشن کے حوالے سے بلدیاتی انتخابات کے حوالے سے کچھ ویڈیوز بھی دکھائی جا رہی ہیں اور یہاں آپ دیکھ سکتے ہیں متحدہ قومی موومنٹ پاکستان کے رہنما موجود ہیں، خالد مقبول صدیقی، فاروق ستار موجود ہیں، جبکہ مصطفیٰ کمال بھی ان کے ہمراہ براجمان ہیں اور مشترکہ پریس کانفرنس کی جا رہی ہے۔ حق میں فیصلہ دیا ہے اور اپنے علاقوں میں، اپنے شہروں میں ان شہروں پہ قبضہ کرنے اور انتخابات کو چھیننے کی تمام کوششوں کو ناکام بنا دیا ہے۔ میں الیکشن کمیشن، حکومت سب سے یہ اپیل کرتا ہوں، ذرا آپ دیکھیے، کیا انتخابات کے بعد آپ کو لگتا ہے کہ یہاں پر بننے والی بلدیاتی حکومتیں ان شہروں کی نمائندہ جماعت کہلائی جا سکتی ہیں؟ جو لوگ جیتیں گے کیا ان کا سیاسی، جمہوری اور اخلاقی طور پر کوئی جواز ہوگا؟ کیا اس میئر کو، اس کونسل کو، اس بلدیاتی حکومتوں کو عوام قبول کریں گے؟ آج کے ٹرن آؤٹ نے بتایا ہے کہ بہت بڑی شکست ہوئی ہے ان تمام جماعتوں کے لیے بھی جنہوں نے ان شہروں کے جذبات، ان کے مفادات، جمہوریت اور انصاف اور شفاف ایماندارانہ الیکشن کے خلاف جا کر اپنی اپنی سیاست کو بچانے کی، اپنی اپنی جماعتی مفاد کو بچانے کی کوشش کی ہے۔ تو آج اس پریس کانفرنس کے ذریعے ہم کراچی، حیدرآباد، ٹنڈو الایار، ٹنڈو جام کے عوام کو سلام پیش کرتے ہیں، آپ کی سیاسی بصیرت کو سلام پیش کرتے ہیں، آپ کی جمہوریت پسندی کو سلام کرتے ہیں، اور انشاءاللہ تعالی ایم کیو ایم ایک بار بتائے گی، پھر جتائے گی کہ ایم کیو ایم انتخابی سیاست اور ایوانوں کی مرہون منت نہیں ہے۔ ہم عوام کے درمیان اور عوام کے دلوں میں رہتے ہیں، اور یہی بار بار ثابت ہوا ہے۔ ہم نے 93 میں بھی انتخابات میں حصہ نہیں لیا تھا قومی اسمبلی کے، تو اس انتخابات کو، اس کی حرمت کو بچانے کے لیے معافیاں مانگ کر جنہوں نے سازشیں کی ہوئی تھی، ایم کیو ایم سے اپیل کی، تو ہم نے صوبائی اسمبلی کے انتخابات میں حصہ لیا تھا، اور آپ نے ٹرن آؤٹ دیکھا تھا کہ 5% سے 85% میں تبدیل ہو گیا۔ 2015 کے انتخابات بھی آپ کو گواہی دیں گے کہ جب موقع ملا ہے لوگوں نے ایم کیو ایم کے حق میں، جس طرح، جن حالات میں، جب گلی گلی باڑ، محلہ محلہ حصار رہا ہے، اس وقت بھی عوام گھروں سے نکلے ہیں اور ہمیں کامیاب کرایا ہے۔ ہم نے 2001 میں انتخابات میں حصہ نہیں لیا تھا، موقع تھا جماعت اسلامی کے پاس کہ وہ اس طرح کراچی کی خدمت کرتی کہ دوبارہ پھر کسی اور جماعت کو آنے کا موقع نہیں ملتا، لیکن بعد میں ایک دور میں 88 میں ایم کیو ایم کے میئر نے اور 2005 میں ایم کیو ایم کے میئر نے، یہی وہ ادوار ہیں جس کو کراچی میں مثال کے طور پہ پیش کیا جاتا ہے۔ مشرف صاحب کے دور میں جو بلدیاتی اختیارات تھے، اس کی کامیابی کے لیے پورا پاکستان، حتیٰ کہ لاہور کے میئر کو بھی کراچی کی ترقی اور کراچی میں ہونے والے کام کی مثال دینی پڑتی تھی۔ تو کراچی، حیدرآباد، سندھ کے شہری علاقوں کے عوام یقین رکھیں، امید رکھیں، حوصلہ رکھیں، ان کے وارث، ان کے ساتھی، ان کے بھائی اور بہنیں موجود ہیں۔ اس انتخابات کو کوئی قبول نہیں کرے گا، اس کی کوئی اخلاقی حیثیت نہیں ہے، اور آنے والے دنوں میں آپ سب کو احساس ہو جائے گا۔ 93 میں جن لوگوں نے قومی اسمبلی میں ایم کیو ایم کے بائیکاٹ کے بعد جو ایم این ایز بنے تھے، وہ دوبارہ کبھی الیکشن لڑے ہی نہیں، ان کے ضمیر
حیثیت اتنی متاثر ہو چکی تھی وہ کبھی دوبارہ الیکشن میں حصہ نہیں لیا انہوں نے. اور کوئی بات کریں؟ دیکھیں میرے خیال میں خالد مقبول صدیقی بھائی نے تو تقریباً ساری باتیں کہہ دیں. کل انہی خالد بھائی نے ایک بات کی تھی، اس کو دہرانا تھوڑا سا ضروری ہے کہ یہ انتخابات جیسے بھی ہوئے آپ کے سامنے ہیں. ایک دھاندلی تو قبل از انتخاب ہوئی، جیرمینڈرنگ، ڈس انفرنچائز کیا کراچی، حیدرآباد، ٹنڈو الایا، ٹنڈو جام کے ووٹرز کو، شہریوں کو، تو وہ پری الیکشن یا پری پول ریگنگ ہوئی. لیکن آج چونکہ سب کی رال ٹپکی ہوئی تھی، ساری جماعتیں جو الیکشن لڑ رہی تھی اور وہ یہ سمجھ رہی تھی کہ کراچی، حیدرآباد، ٹنڈو الایا، ٹنڈو جام کے شہریوں اور ووٹرز کے سیاسی، جمہوری اور انتخابی حق پر ڈاکہ مار کے اس کو کمپرومائز کر کے وہ الیکشن لڑ رہی ہیں. ہم نے 70 سیٹوں کی کمی کی وجہ سے اس الیکشن میں حصہ نہیں لیے، جو کراچی کے ووٹرز اور شہریوں کو ان کی بنیادی 70 سیٹوں سے محروم کیا گیا تھا. تو جب یہ الیکشن لڑنے والے اقتدار کے لیے جیسے تیسے لولے لنگڑے بلدیاتی نظام کے اقتدار کے لیے جو مرے جا رہے ہیں، جو بھوکے ہیں، 2015 سے پھر انتظار کر رہے تھے کہ انہیں موقع ملے اور انہوں نے اس کو حلال و حرام و ہڑپ کرنا ہے، وہ اس کو ہڑپ کرنے کے چکر میں. لیکن یہ کراچی کے ووٹرز اور شہریوں کو بھی یاد رہے اور انہوں نے تو آج یہ بتا دیا، لو ووٹرز ٹرن آؤٹ کر کے کراچی، حیدرآباد، ٹنڈو الایا، ٹنڈو جام میں لو ووٹرز ٹرن آؤٹ نے بتا دیا کہ یہ ان شہروں کے شہریوں اور ووٹرز کے بنیادی حقوق کا سودا کر کے 70 سیٹیں کراچی کی ہماری جو ہے وہ ہڑپ کی گئی ہیں. جس سے ہمیں محروم رکھا گیا. پھر الیکشن لڑا جنہوں نے، تو وہ پھر ایم کیو ایم کے دست برداری کی خیرات اور صدقے میں آج جو جیتے گا وہ جیتے گا. آج ایم کیو ایم کے الیکشن کی دست برداری کے صدقے میں جو میئر بنے گا وہ بنے گا. اور جو بنیادی طور پر ان شہروں کے ووٹرز اور شہریوں کے حقوق کا سودا کر کے الیکشن لڑ رہے ہیں، تو پہلے ہی آپ نے یہاں کے عوام، ووٹرز اور شہریوں کے حقوق کا سودا کیا. آپ بلدیات میں جا کر ان کے حقوق کی کیسے حفاظت کریں گے، ان کے مسائل کو کیسے حل کریں گے جب عوامی تائید سے آپ محروم ہیں، جب آپ عوامی حمایت سے محروم ہیں، جب آپ عوام کی پذیرائی سے محروم ہیں، تو پھر آپ کیسے ان کے مسائل کو حل کریں گے؟ سے محروم ہیں، جب آپ عوام کی پذیرائی سے محروم ہیں، تو پھر آپ کیسے ان کے مسائل کو حل کریں گے؟ ان کے بلدیاتی اختیارات، بلدیاتی وسائل جو 140A آئین نے جس کی ضمانت دی ہے، آپ ان کا تذکرہ کیے بغیر آپ تمام جماعتوں کو اصولاً ہمارے ساتھ کھڑا ہونا چاہیے تھا. جماعت اسلامی ہو، پی ٹی آئی ہو، ٹی ایل پی ہو، سب نے الیکشن میں حصہ لے کر یہ ثابت کر دیا کہ انہیں کراچی کی 70 سیٹیں جو چھینی گئی اس کی فکر ہی نہیں ہے. سودا کر کے الیکشن لڑا، سودا کر کے میئر بننے جا رہے ہیں. تو پھر آگے جو 4000 ارب کا ٹیکس دیتا ہے یہ شہر کراچی، اور حیدرآباد کا اس میں ایک نمایاں حصہ ہے، خاص طور پہ جو صوبے کے بجٹ میں، وفاق کے بجٹ میں بھی اگر اس میں سے ہمیں 40 ارب مل رہے ہیں کراچی کو، تو حیدرآباد کو تو کچھ مل رہا ہے نہیں مل رہا کسی گنتی میں نہیں ہے. تو پھر وہ پیسہ 400 ارب جو کراچی کے لیے لینا ہے، جو یہاں کے بنیادی مسائل، پانی کے K4 کے جو 65 کروڑ گیلن اضافی پانی کا مسئلہ، سرکولر ٹرین کا مسئلہ، نکاسی آب، گٹر، کچرا اٹھانے کا جدید نظام، اس کے لیے جو پیسے خرچ ہونے، وہ کیسے ہوں گے پھر بھائی؟ جب 70 سیٹیں آپ نے خیرباد کر دی صرف اپنے اقتدار کے لیے. ہمارے ساتھ کھڑے تھے پٹیشنوں میں، عدالتوں میں کھڑے تھے، جماعت اسلامی، پی ٹی آئی دونوں کھڑے تھے. اور پھر الیکشن کمیشن نے جس جانبداری اور الیکشن کمیشن نے جس
خالد مقبول صدیقی متحدہ قومی موومنٹ کے سربراہ پریس کانفرنس کر رہے تھے. ان کے ہمراہ فاروق ستار، مصطفیٰ کمال بھی موجود ہیں. ان کی جانب سے کہا گیا ہے کہ MQM کی انتخابی سیاست ایوانوں کی مرہون منت نہیں ہے. منتخب ہونے والے نمائندے کیا عوام کی نمائندگی کر سکیں گے؟ کیا منتخب ہونے والے میئر کو عوام قبول کر پائے گی؟ اس انتخاب کی کوئی اخلاقی حیثیت نہیں ہے. 2020 اگست 31 اگست کو ختم ہوئے تھے بلدیاتی ادارے. تو بھائی آپ کو الیکشن دسمبر میں کرا دینے چاہیے تھے. اور اگر یہی حلقہ بندیاں جو ہونی تھی یہ پھر شروع کیوں ہوئی نومبر 2021 میں؟ یہ ہو جاتی نا جب وسیم اختر بھائی یا طیب بھائی کے دور کے آخری 3 یا 6 ماہ تھے، آپ اس میں کر لیتے. تو اس وقت الیکشن کمیشن کو اپنا فرض یاد نہیں آیا. اور آج جب ہم کہہ رہے ہیں کہ یہ غلط حلقہ بندیاں ہوئی اور صوبائی حکومت نے مانی، ساری میٹنگوں میں ہم کہتے تھے 70 سیٹوں سے محروم کیا، پیپلز پارٹی نے مانا کہ 50 سیٹوں سے محروم کیا. بھائی ہمیں جب 50 سیٹوں سے بھی محروم کیا کراچی والوں کو، تو جنہوں نے بھی الیکشن لڑا ان 50 یا 70 سیٹوں کے کمپرومائز اور سمجھوتے پہ، انہوں نے تو ہمارے حقوق کا آج ہی سے سودا کر لیا. آگے وہ کیا ہمیں حقوق دلائیں گے؟ تو یہ بات یاد رکھنی ہے. تو الیکشن کمیشن بھی اس میں شامل ہے ہمارے اس حقوق کے سودے میں. عوام کے حقوق پر کوئی سمجھوتا نہیں کریں گے. عوام کو، کراچی اور حیدرآباد کے عوام کو ان کے بنیادی حقوق سے محروم کیا گیا، اسی لیے آج ہونے والے انتخابات کا بائیکاٹ کیا ہے. آج ساری جماعتوں کو ہمارا ساتھ دینا چاہیے تھا. جو ہاتھ ہوا. دوسری ریگنگ آج بھی ہوئی کہ پولنگ اسٹیشنوں پر قطاریں نہیں، پولنگ اسٹیشن ویران اور اجاڑ. پھر بھی اگر کچھ بیلٹ بکسوں سے اگر ووٹ نکلیں گے. انتہائی کم ٹرن آؤٹ نے ثابت کر دیا ہے کہ عوام نے آج ہونے والے الیکشن میں اس طرح سے دلچسپی نہیں لی ہے. آج دھاندلی ہار گئی ہے اور کراچی جیت گیا ہے. لوگوں نے گھر میں بیٹھ کر MQM کے فیصلے پر ریفرینڈم دے دیا. کراچی اور حیدرآباد نے پری پول ریگنگ مسترد کر دی ہے. کراچی اور حیدرآباد نے حلقہ بندیوں کو بھی مسترد کر دیا ہے. خالد مقبول صدیقی کی جانب سے گفتگو کی گئی کہ کراچی اور حیدرآباد کے حقوق کو چھیننے کی کوشش کو ناکام بنا دیا ہے. منتخب ہونے والے نمائندے کیا صحیح طور پر عوام کی نمائندگی کر سکیں گے؟ جن کی جینا اور مرنا اس شہر کے ساتھ ہے. کراچی سب کا، ان کا نہیں ہے جو کراچی کو صرف لوٹنے کے لیے یہاں آتے ہیں. کراچی سب کا ہے جو کراچی کے خاطر قربانیاں دیتے رہے ہیں. اور یہ بھی قربانی اور خیرات آج ہم نے کراچی کی خاطر، حیدرآباد کے خاطر دی ہے. کراچی سب کا ہے لیکن سب پھر کراچی کی بھی بنے نا. آپ نے کراچی کو دبئی سمجھا ہوا ہے، لوٹ کا مال سمجھا ہوا ہے. اس کی اجازت نہیں دی جائے گی اور کسی صورت میں اس صورتحال کو قبول نہیں کیا جائے گا. آج ساری جماعتیں الیکشن لڑ رہی تھیں اور اقتدار کے بھوکوں نے 70 سیٹوں کا سودا کر لیا ہے. پری پول ریگنگ کو مسترد کر دیا ہے. کراچی اور حیدرآباد کے عوام نے ہم نے 70 سیٹوں کی کمی کی وجہ سے الیکشن میں حصہ نہیں لیا اور عوام کو ان کے بنیادی حقوق سے محروم کیا گیا ہے، اسی لیے ہم نے آج ہونے والے الیکشن کا بائیکاٹ کیا ہے. اور یہ بھی کہا گیا ہے کہ منتخب ہونے والے جو نمائندگان ہیں کیا وہ صحیح طور پر عوام کی نمائندگی کر سکیں گے، اور کیا منتخب ہونے والے میئر کو لوگ آج منتخب ہونے والے میئر کو قبول کر سکیں گے. اس انتخاب کی جو آج انتخاب ہوا ہے اس کی کوئی حیثیت نہیں ہے، نہ ہی اس کی کوئی اخلاقی حیثیت ہے. آج ساری جماعتیں الیکشن میں سمجھ رہی تھی کہ ووٹر نکلیں گے، لیکن بہت کم ٹرن آؤٹ رہا، جس سے یہ ثابت ہوتا ہے کہ عوام نے MQM کے ریفرینڈم دے دیا ہے. اور یہ بھی کہا ہے کہ MQM کی انتخابی سیاست کو ایوانوں کی کوئی ضرورت نہیں ہے، ایوانوں کی مرہون منت نہیں ہے MQM کی انتخابی سیاست. مزید کہا کہ اقتدار کے بھوکوں نے صرف 70 سیٹوں کا سودا کیا ہے. کراچی اور حیدرآباد کے عوام نے آج ہونے والی سازش کو مسترد کر دیا ہے اور انتخابی جو ٹرن آؤٹ تھا وہ انتہائی کم تھا. اس نے یہ ثابت کر دیا ہے کہ لوگوں نے بلدیاتی انتخابات میں کوئی دلچسپی نہیں لی ہے. آج دھاندلی ہار گئی ہے اور کراچی جیت گیا ہے. لوگوں نے گھر میں بیٹھ کر MQM کے فیصلے کو ریفرینڈم دے دیا ہے اور خیبر پختونخوا اسمبلی کا بھی ذکر ہوا ہے. اس کے علاوہ سربراہ دیگر رہنما بھی موجود تھے. خالد مقبول صدیقی، مصطفیٰ کمال، فاروق ستار بھی یہاں موجود ہیں. ان کی جانب سے گفتگو کی گئی ہے اور ابھی فاروق ستار بات کر رہے ہیں. اس سے پہلے خالد مقبول صدیقی نے گفتگو کی ہے اور انہوں نے بھی یہی کہا ہے کہ متحدہ قومی موومنٹ پاکستان نے انتخابی الیکشن کو مسترد کیا تھا، آج ہونے والے بلدیاتی انتخابات کو مسترد کیا تھا. اور اس کی 2 بڑی وجہ انہوں نے بتائی ہیں آج ہونے والے الیکشن کو مسترد کرنے کی. کہ ایک وجہ انہوں نے بتائی کہ کراچی اور حیدرآباد کے عوام کو ان کے بنیادی حقوق سے محروم رکھا گیا ہے، اسی لیے ہم نے
اس انتخاب کا بائیکاٹ کیا ہے. غلط حلقہ بندیاں کی گئی تھیں اس لیے ہم نے آج ہونے والے انتخاب کا بائیکاٹ کیا ہے. مزید کہا کہ 70 سیٹوں کا سودا کیا گیا ہے اور اس وجہ سے ہم نے آج ہونے والے انتخابات کا بائیکاٹ کر دیا ہے. کوئی فرق نہیں پڑتا ہے متحدہ قومی موومنٹ پاکستان کو, ان کی انتخابی سیاست ایوانوں کی مرہون منت نہیں ہے. مزید کہا کہ آج ہونے والے انتخاب کی کوئی حیثیت ہی نہیں ہے. آج ہونے والے اس بلدیاتی انتخاب کی نہ ہی کوئی اخلاقی حیثیت ہے. مزید کہا ہے کہ کیا آج جو نمائندگان منتخب ہوں گے کیا وہ صحیح اور حقیقی معنوں میں عوام کی نمائندگی کر سکیں گے, اور آج جو میئر منتخب ہوگا کیا عوام بھی اسے قبول کر سکیں گے. آج کراچی اور حیدرآباد کے عوام بہت کم نکلے ہیں. انہوں نے نہ نکل کر کم ٹرن آؤٹ دے کر یہ ثابت کر دیا ہے کہ ایم کیو ایم کے فیصلے کو ریفرینڈم دے دیا گیا ہے. عوام کو ان کے بنیادی حقوق سے محروم رکھا گیا ہے, اسی لیے آج کے انتخاب کا بائیکاٹ کیا گیا ہے. کراچی کو 70 سیٹوں سے محروم کیا گیا ہے. جماعت اسلامی اور پی ٹی آئی والے عدالتوں میں ہمارے ساتھ کھڑے تھے. افسوس یہ ہے کہ آج انہوں نے ہمارا ساتھ نہیں دیا. دیگر جماعتوں کو بھی آج ہمارا ساتھ دینا چاہیے تھا. جو میئر بنے گا وہ ایم کیو ایم کی دستبرداری کے صدقے میں بنے گا. یہ گفتگو کی ہے فاروق ستار نے. انہوں نے کہا ہے کہ آج جو بھی میئر بنے گا وہ ایم کیو ایم کی دستبرداری کے صدقے میں بنے گا. چونکہ ایم کیو ایم آج ہونے والے الیکشن سے دستبردار ہو گئی تھی, انہوں نے اس الیکشن کا بائیکاٹ کر دیا تھا. تو آج جو بھی میئر بنے گا کیا عوام اسے قبول کریں گی, اور جو میئر ہوگا وہ ایم کیو ایم کی دستبرداری کے صدقے سے بنے گا. خالد مقبول صدیقی نے بھی دھواں پریس کانفرنس کی ہے. فاروق ستار نے بھی گفتگو کی ہے اور ان کی جانب سے یہ کہا گیا ہے کہ بلدیاتی نمائندگان صحیح معنوں میں جو منتخب ہوئے ہیں وہ عوام کی ترجمانی نہیں کر سکیں گے, کیونکہ کراچی اور حیدرآباد کے عوام اپنے بنیادی حقوق سے ہی محروم ہیں, اور بنیادی حقوق سے محروم ہونے کی وجہ سے آج کے انتخابات کا بائیکاٹ کیا گیا تھا. اس انتخاب کی نہ ہی کوئی حیثیت ہے نہ اخلاقی حیثیت ہے, اور یہ بھی کہا گیا ہے کہ جب ایم کیو ایم نے الیکشن میں حصہ لیا ٹرن آؤٹ زیادہ رہا. آج ایم کیو ایم نے دستبرداری کی تھی تو آج ووٹر ٹرن آؤٹ نہایت کم تھا, اور عوام نے گھروں سے ہی ایم کیو ایم کے فیصلے کو سپورٹ کیا, ایم کیو ایم کے فیصلے کو ریفرینڈم دے دیا ہے. کراچی کا مینڈیٹ نہیں ہے, وہ کراچی کا میئر بنے گا جس کی کوئی اخلاقی حیثیت نہیں ہوگی. تو ہم اپنی ذمہ داری سمجھتے ہیں کہ کراچی کو چلانے کے لیے ایوانوں سے باہر بیٹھ کے ہم زیادہ بہتر خدمت کر سکتے ہیں. ہم نے ایک بار جو بغیر ایوانوں میں بغیر میئر کے بغیر الیکشن لڑے, جو ہم نے ہفتہ صفائی کی تھی آج تک, اس طرح کراچی میں دوبارہ کبھی ہفتہ صفائی ایم کیو ایم بھی نہیں کر سکی ہے. اب دوبارہ کریں گے, سیاسی صفائی بھی کریں گے اور شہر کی صفائی بھی کریں گے. اچھا, ایک جملہ ضرور لے لیں خالد بھائی کی اور ہم سب کی طرف سے کہ یہ انتخابات دھاندلی زدہ تھے شروع ہونے سے پہلے, اور آج انتخابات ہوئے تو یہ دھاندلی زدہ ہیں, اور اسی لیے ہم نے اس سے دستبرداری اختیار کی, دستبردار ہوئے, اس میں حصہ نہیں لیا, اور آج بھی ہم ان انتخابات کو مسترد کرتے ہیں ایک آواز میں. بائیکاٹ کا مطلب ہی مسترد ہے. دیکھیں, آپ بھی فرما رہے ہیں اور یہ بائیکاٹ اور دستبرداری ایک طرف جو ہے وہ اپنی اجارہ داری کے لیے سارے احکامات ہیں, دوسری طرف جو ہے وہ شہر والوں کی اجارہ داری کے لیے احکامات ہیں. ہم نے جو کام کیا ہے اس کو صوبائی حکومت نے انڈورس کر دیا. یہ جو 10-1 کی وڈرال ہے صوبائی حکومت کی طرف سے, اس بات کا اعلان ہے کہ ہم سے غلطی ہوئی. وہ کیا کہہ رہے ہیں, 10-1 کا جو وڈرال ہے, 10-1 عام آدمی کے لیے کیا ہے بات, صرف ہم نے, ہمارا کلیم نہیں ہے, جس نے حلقہ بندی کی ہے صوبائی حکومت نے, اس نے 10-1 کی وڈرال میں یہ اعلان کر دیا کہ ہاں ہم سے غلطی ہو گئی. جب صوبائی, اور یہ ہم صوبائی حکومت کے پاس کیوں گئے تھے, سپریم کورٹ کے پاس گئے تھے. پہلے سپریم کورٹ نے کہا کہ وہاں جاؤ, صوبائی حکومت کے پاس اس کا اختیار ہے. جب اس نے اپنا اختیار کر کے 10-1 وڈرا کر دیا تو ہمارا کلیم تو بالکل انڈورس ہو گیا نا. اس کے بعد تو الیکشن کمیشن کا کوئی رول ہی نہیں تھا. الیکشن کمیشن کو تو ہر حال میں صوبائی حکومت کی بات ماننی تھی. اگر 10-1 کی وڈرال کے بعد جس میں اگر ایک بھی یو سی میں فنکشنالٹی ہے تو انتخابات نہیں ہو سکتے. پیپلز پارٹی, ہمارا کلیم ہے 70 کا, پیپلز پارٹی 53 یونین کاؤنسلز پر ایگری کر گئی. کیا 53 یونین کاؤنسلز کم ہیں؟ 53 یونین کاؤنسلز پہ پورا ایک شہر بنتا ہے, ایک چھوٹا شہر بنتا ہے پورا. 53 یونین کاؤنسلز, امیجن کریں, ایک پورا شہر بنتا ہے, ایک پورا شہر. 53 یونین کاؤنسلز جو ہے وہ کم ہیں. اور اب اس کے جاننے کے باوجود یہ فیصلہ لینے, اچھا پھر پیپلز پارٹی نے پہلے دن نہیں کر دیا یہ کام, مہینوں کے مذاکرات کے بعد وہ ڈیفینیٹلی, دیکھیں ہر پارٹی
شاید ہم بھی ہوتے تو ان کی جگہ یہ کرتے. ہر پارٹی اپنے حساب سے ان کو یہ سوٹ کرتی ہے بات. انہوں نے ایگری اتنی آسانی سے نہیں کیا. انہوں نے بہت سارے مہینے لگانے کے بعد اس والی بات کو کنسیڈ کیا اور ایگری کیا. یہ بھی نہیں کہ پہلے دن انہوں نے یہ والی بات مان لی ہو. جب انہوں نے یہ بات مان لی کہ 53 یونین کونسلز کم ہیں, پھر اگر ایم کیو ایم انتخابات میں جاتی تو اس کا مطلب ہے کہ ہمیں سیٹوں کی پرواہ ہے, لوگوں کی پرواہ نہیں ہے. ہم نے اپنے اس کلیم کو ہمیشہ کے لیے ویلڈ کر لیا. آج اگر ایم کیو ایم چلی جاتی ہے الیکشن لڑنے کے لیے تو کراچی کا یہ حق ہمیشہ کے لیے ختم ہو جاتا. آج سے تو یہ تحریک شروع ہوگی اس 53 یونین کاؤنسلز کو اس میں انکلوڈ کرا. یہ بالکل فلاڈ ہے. ہم نے کل بھی یہ بات کر دی تھی کہ کوئی بھی میئر بن جائے اس پروسیس سے گزر کر کراچی کے لوگوں کا ٹکے برابر کا بھلا نہیں ہونا. اچھا, ایک اور اہم بات ہے, جو آدھی آبادی دکھائی گئی ہے اس کے تحت 73 کم ہے. پوری آبادی دکھائی جائے تو پاکستان کے دوسرے بڑے شہر سے بھی زیادہ ہے. اس وقت سینٹرل ڈسٹرکٹ کی 43 یو سی ہیں اور آپ نے 73 یو سی ہم سے کھا لی ہے. ایم کیو ایم اپنا مقدمہ جیت گئی ہے, انصاف آ رہا ہے. جی اگر یہ الزامات نہ لگائیں تو ہمیں اپنے پر شک ہونا شروع ہو جائے گا. آپ کے بیٹھنے سے پہلے جواب. کراچی کی 70 سیٹیں ہڑپ کی گئی ہیں اور اگر دوبارہ سے مردم شماری کی جائے گی تو سیٹیں اس سے زیادہ نکلیں گی. جو جیتے گا وہ ایم کیو ایم کی خیرات اور صدقے میں جیتے گا. انتخاب جیسے بھی ہوئے ہیں وہ عوام کے سامنے ہیں. فاروق ستار, خالد مقبول صدیقی, مصطفیٰ کمال اس وقت نیوز کانفرنس کر رہے ہیں. متحدہ ایم کیو ایم پاکستان کی جانب سے آج ہونے والے انتخابات کا بائیکاٹ کیا گیا تھا اور جو نتائج سامنے آئے ہیں اسے بھی مسترد کر دیا گیا ہے.